مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاروبار اور ذرائع آمدن میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین، آسان اور مجرب ترین عمل ہر نماز کے بعد پڑھنے کا یہ عمل ہے۔ جو شخص یہ عمل کرنا چاہے، سب سے پہلی بات وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ جیسے میں پہلے کہتا ہوں، فرائض زیادہ ضروری ہیں بنسبت وظائف کے۔ فرائض اگر مکمل ہوں گے تو اللہ کی نظر رحمت ہوگی، اور فرائض میں اگر کوتاہی ہوگی تو پھر وظائف بھی اثر نہیں رکھیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم والا معاملہ فرماتے ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کیا جائے، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے اس سے روکا جائے۔ دعاؤں کا اہتمام کثرت سے رہے۔ دعاؤں کی قبولیت اللہ تبارک و تعالی ہر وقت کرتے ہیں، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعاؤں کی قبولیت زیادہ رہتی ہے۔ ان میں ایک تہجد کا وقت ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ نمازوں کے بعد کی گئی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھ کے اذان کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے اور جماعت کا انتظار کر رہا ہے تو یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ اس وقت میں کی گئی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے۔ اور پھر اس کے بعد جب بھی کوئی وظیفہ کرے، وظیفہ کرنے کے بعد اگر وقت مکروہ اوقات میں سے نہ ہو، فجر یا عصر کے بعد، چونکہ نوافل نہیں پڑھے جاتے فوراً، ان اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 2 رکعت حاجت کے نفل پڑھ کے کوئی بھی وظیفہ جب کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجات کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ 2 رکعت پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کتنی عاجزی کے ساتھ میرے سامنے سر بسجود ہو کے اس کے بعد اپنی حاجت میرے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حاجات کے پورا کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجات کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کرنے کا ہے، اور کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، ذرائع آمدن کوئی بھی ہیں، ان سب کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز سے فارغ ہو کے فجر اور عصر، اس کے بعد تو تسبیحات پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے یہ وظیفہ کر لے۔ 13 مرتبہ سورہ عصر پڑھنی ہے، اور باقی جو 3 نمازیں ہیں ان کے بعد نماز سے فارغ ہو کے 2 نفل حاجت کے پڑھیں، ظہر، مغرب اور عشاء۔ 2 نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد حاجت کیا ہوگی کہ یہی جو میری ضرورت ہے اللہ یہ پوری فرما دے، میرے لیے آسانی فرما دے، میرے ذرائع آمدن کو برکت والے کر دے، چاہے وہ تنخواہ ہو، چاہے ملازمت سے پیسے آ رہے ہوں، چاہے کاروبار سے آ رہے ہوں، یا کسی بھی ذریعے آمدن سے، زراعت سے، یا کوئی بھی شعبہ ہو۔ جب یہ وظیفہ کرے گا 5 نمازوں کے بعد 13 مرتبہ سورہ عصر پڑھنی ہے، فجر اور عصر کے بعد تسبیحات سے فارغ ہو کے، اور باقی 3 نمازوں میں ظہر، مغرب اور عشاء میں 2 نفل حاجت کے پڑھے، اور اس کے بعد یہ وظیفہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی تمام برکات نصیب فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، اور وہ ذرائع آمدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے کہ برکت اللہ کے نام میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں ہے، اور جو شخص غفلت کا مرتکب ہوتا ہے بے برکتی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ غفلت جب کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں نہیں ملا کرتی۔ تو اس لیے توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ وظیفہ کیا جائے، اور وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو
احسن طریقے سے پورا فرمائیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔